معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ بسا اوقات انسان کچھ لوگوں کی باتیں سنتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ کیوں افسوس ہوتا ہے؟ کہ جو وہ شخص باتیں کر رہا ہوتا ہے اس کے دعوے ہوتے ہیں کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اسے علم ہے اور وہ لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی باتوں پر غور کی جاتا ہے تو وہ خطرناک ہوتی ہے، وہ اپنے ایمان سے پھسلانے کے مطابق ہوتی ہیں۔ اور اسی بات کو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ صافات میں بیان کیا ہے کہ جب وہ لوگ جن کی یہ لوگ عبادت کرتے وہ اور ان کی بات کرنے والے خدا کے ہاں اکٹھے ہوں گے حشر میں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کو دوزخ کے راستے پر اکٹھا کر دو۔ جب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ آپس میں باتیں کریں گے، تو وہ جو پیروی کرنے والے لوگ تھے وہ کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس داہنی طرف سے آتے تھے۔ داہنی طرف سے آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم ہمیں اس طریقہ سے باتیں بتا رہے کہ ہمیں وہ سچ کہتے تھے کہ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ ہے داہنی طرف سے آنے کا مطلب۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی شخص بات کرتا ہے دوسروں کو بتاتا ہے وہ اس کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہی سچ ہے اگرچہ وہ غلط ہو۔ یعنی دوسروں کو بات بتانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے جو باتیں کرتا ہے اس کو سچ کر کے دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ لیکن قرآن ایک بات اور بھی کہتا ہے نا، یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، حالانکہ بات وہی ہوتی ہے جو قرآن بیان کر رہا تھا، اسے پڑھنے والے مختلف لوگ ہوتے ہیں، کچھ اس سے ہدایت پاتے ہیں اور کچھ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہی بات داہنی طرف سے آنے والی بات جو وہ بات کرتے ہیں وہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ وہ بالکل سچ ہے، لیکن سچ کو جاننے کے لیے خود سے بھی کوشش کرنا پڑتی ہے۔ آج میں ایک صاحب کا مضمون سن رہا تھا، ویڈیو دیکھ رہا تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو معجزے اور کرامات ہوتی ہیں یہ لوگ گمراہ کرتی ہیں۔ عیسائی اس کی وجہ سے گمراہ ہوئے اور مسلمانوں میں بہت سے لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معجزہ اور کرامت کیوں دیتا ہے؟ تاکہ اس نبی یا اس ولی کی عزت افزائی ہو سکے، اور جو بات اللہ تعالیٰ اس کی عزت افزائی کے لیے پیش کرتا ہے وہ گمراہ کیسے کرتی ہے؟ مثال دی انہوں نے کہ معجزہ اور کرامت اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم تو سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے ذہن میں سوچ بھی پیدا نہیں ہو سکتی اگر وہ جہانوں کا پالنے والا نہ چاہے دے، وہ جہانوں کا رب نہ چاہے دے۔ جب ہماری سوچ اور اس قادر مطلق کا اختیار ہے، اس کے قبضے میں ہے، تو باقی باتیں کہاں رہیں گی؟ معجزہ کہاں گیا؟ کرامت کہاں گئی؟ وہ بھی خدا کے اذن ہی سے ہوگی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ اور کرامت دی کیوں جاتی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ پہلے ایک چیز تو یہ دیکھ لیجئے کہ معجزہ نبی کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، اور کرامت کا معنی ہی بزرگی ہے، یہ ولی اللہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ معجزہ کیا ہے؟ کرامت کیا ہے؟ معجزہ یعنی عاجز کر دینے والا، یعنی ایسا کام جو عادت کے خلاف ہو، یعنی روٹین میں نہ ہو رہا ہو اور کیا ہو جائے تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اس طرح کرامت بھی ہوتی ہے، ایسا کام جو روٹین میں نہ ہو، اس کے الٹ ہو اور اس سے اس شخص کی عزت بڑھے، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کا اختیار، وہ خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اگر وہ جہان
کائنات کو پیدا کرنے والا ہے تو معجزے اور کرامت کو وہی پیدا کرنے والا ہے، اس میں کسی مسلمان کا شک نہیں ہے۔ تو پھر اس پر زور کیوں نہیں جاتا ہے کہ تاکہ ان انبیاء اور ان اولیاء کی عزت جو اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتا ہے اس میں کمی لائی جائے، لیکن یہ ان کی عزت میں کمی نہیں لا سکتے۔ آئیے، جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، ہر چیز کو، ہر بات کو ہم نے قرآن مجید سے لینا ہوتا ہے۔ اسی صاحب نے ایک مثال دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کس کو ثابت کرنے کے لیے کہ معجزہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، نبی کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ کون کہتا ہے اللہ کی رضا کے بغیر معجزہ ہو سکتا ہے؟ یہ معجزہ یہی تعلق ثابت کرتا ہے کہ اس نبی کا اللہ سے تعلق ہے، یہ رب کا نبی ہے۔ کیا مثال تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگ گئے۔ اگر وہ معجزہ، اگر اس کا اژدہا بننا موسیٰ علیہ السلام کی مرضی تھا تو وہ ڈرے کیوں اور بھاگے کیوں؟ یہ ہے دلیل۔ دیکھیے، کیا وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے کبھی نہیں پھینکا تھا؟ اس سے کیا کیا کام نہیں کیے ہوں گے؟ اسے پھینکا ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے یہ میرا عصا ہے، میں اسے بکریوں کے لیے وہ درختوں سے پتھر چاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں۔ اگر وہ بہت سے کام کر رہے پھینکا گیا ہوگا، سب کچھ کیا گیا، وہ اژدہا کیوں نہیں بنا تھا؟ سامعین، کیونکہ پہلے وہ اپنی مرضی سے پھینکتے رہے تھے اور اب اللہ نے کہا تھا اور اللہ دکھانا چاہتا تھا، ان کی عزت افزائی کرنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، ادھر پھینکو صحیح۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ یا ایک اور سوال ہے، کیا اس عصا کے ساتھ صرف یہی کام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی اسے پھینکا اور اژدہا بن گیا، پکڑا تو وہ عصا بن گیا، اور کوئی کام نہیں کرتے تھے؟ نہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کی مرضی ہوتی تھی وہ کہتے تھے، قرآن تفصیل کرتا ہے، کہیں وہ دریا کو پھاڑ دیتا ہے، کہیں وہ دریا کو پھر چلا دیتا ہے، یہ سارے کام وہی کرتا تھا، عصا کرتا تھا نا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی کام رب کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں بھی مراتب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ لوگ کیسے گمراہ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم قرآن سے چمٹیں، قرآن سے سمجھیں۔ آئیے، سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں 3 الفاظ ہیں، ان پر غور کیجیے۔ جب وہ 3 واقعات ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام آپس میں الگ ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھہرو، تمہارے جانے سے پہلے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ جب وہ کشتی والا معاملہ آیا تو خضر علیہ السلام نے کہا اس میں ارادہ عرب تو میں نے ارادہ کیا۔ کیا خضر علیہ السلام اللہ کی رضا کے بغیر ارادہ کر سکتے تھے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، لیکن یہاں حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں ارادہ تو میں نے ارادہ کیا۔ بتائیے کیا اللہ کی مرضی کے بغیر ارادہ کر سکتا ہے؟ قرآن میں صاف موجود نہیں ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ۔ اور دوسری بات، جب وہ بچے والی بات آئی تو وہاں کیا کہا؟ فَأَرَادْنَا، ہم نے ارادہ کیا۔ وہاں کیا تھا؟ ارادہ تو میں نے ارادہ کیا، اور یہاں کیا کہا؟ ارادنا، ہم نے ارادہ کیا۔ اور جو تیسرا واقعہ تھا دیوار بنانے والا، وہاں کہا وہ ارادہ ربوں کا، تیرے رب نے ارادہ کیا۔ یہ ہیں وہ مقامات، یہ ہیں وہ چیزیں جن کو ان معجزات میں اور کرامات میں زیر نظر رکھنا ہے، دیکھنا ہے۔
ہر جگہ آپ نے سہاگا نہیں چلا دینا، اس کو مقام کو، اس بات کو سمجھنا ہے، اس کے ساتھ آپ حکم لگائیں گے تو وہ بات ٹھیک ہوگی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ 3 چیزیں بتائی، اراد تو، اراد نہ، اراد ربوں کا۔ غور کر لیجئے، دیکھ لیجئے، اور اگر کہیں وہ ویڈیو آپ کی نظر کے سامنے سے گزر جائے جس میں جو انصاف کی میں نے دیکھی ہے تو ان سے بھی پوچھ لیجیے گا۔ آئیے بات کریں اس پر۔ معزز ناظرین سامعین، ایک بات اور، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنے عصا کو پھینک دو اور وہ اژدہا بن گیا، تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس کو پکڑ لو، یہ سیرت الاولیٰ یعنی پہلی حالت میں بدل جائے گا، یعنی اس کی حالت مکمل ہوتی ہے، وہ صرف شعبدہ بازی نہیں ہوتی، وہ استدراج نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں بدلتا ہے، کیونکہ خدا خالق ہے، وہ ہر قسم کی تخلیق پر قادر ہے۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھنے کی ہے، ہم نے انبیاء کو نبی مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ خدا خدا ہے، الہ الہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بات کرتے ہیں۔ اسی طرح اولیاء کرام وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہیں جاتے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی عزت بڑھانے کے لیے ان کو کرامات عطا کرتا ہے۔ آخر میں ایک بات اور سن لیجیے، قرآن نازل ہوا، زبان نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوا، قرآن بن گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 لخت ہو گیا۔ کیا خدا قادر نہیں تھا؟ وہ خود نہیں توڑ سکتا تھا؟ اشارہ کرانے کی کیوں ضرورت تھی؟ یہ اکرام تھا۔ اسی طرح سے لشکر ساتھ ہے، پانی ختم ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اس نے اپنا دست مبارک ڈال دیا تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ اکرام تھا۔ اور جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت کی جب پھینکی تو مار رمایا تھا، ادھر رمایا تھا، یہ تم نے نہیں پھینکا تھا، یہ اللہ نے پھینکا تھا۔ اللہ کو توحید میں شک نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو خطرہ نہ ہوا، لیکن آج کے مومنین کو خطرہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی توحید خطرے میں پڑ گئی۔ ایک مومن، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے گی، یہ شرک نہیں کریں گے، مجھے یہ خطرہ ہے کہ ان کے پاس دنیا زیادہ آ جائے گی، مال و دولت زیادہ آ جائے گا۔ یعنی ایک مومن، ایک مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور انبیاء کرام اس کے نمائندے ہیں، اولیاء کرام اس کے نمائندے ہیں۔ جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے، کیا وہ خدا سمجھ کے جاتے تھے؟ نہیں، خدا کا نبی سمجھ کر جایا کرتے تھے، خدا کا رسول سمجھ کر جایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے اگر آج مومن اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں تو انہیں خدا نہیں سمجھتے، انہیں خالق نہیں سمجھتے، انہیں مالک نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، آؤ آخرت میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام، انبیاء کرام کی عزت کرنے والوں میں سے بنا دے، ان کا احترام کرنے والوں میں سے بنا دے، اور جو لوگ ان کے نکاح نکالتے ہیں ان سے پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ نہ کرے، ہمیں مومن میں، اللہ تعالیٰ کے تابع داروں میں، اولیاء کرام کے خدمت گاروں میں اور انبیاء کے امتوں میں بنا دے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔